اس کی توثیق آرمی چیف کی جانب سے کر دی گئی. جنوب البحر الاحمر وخلیج عدن والموانئ. Egypt's stability is curtailed. Turkey has been rocked by protests. The BRIC nations are sagging. امریکہ کو نہیں، پاکستان اور بھارت نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام سائٹ ان سائٹ میں آپ کو خوش آمدید. سیاسی گہما گہمی سے بھرپور 2 ہفتے ہماری ملکی سیاست کے گزر گئے. سیاسی جوڑ توڑ، اہم ملاقاتیں، کیا سرائیاں اور اس کے علاوہ بہت سے تجزیے اور اس سے جڑے خدشات، ان سے بھرپور ایک عشرہ گزر گیا جو کہ یقیناً ہماری آنے والی ملکی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائے گا. اس پروگرام میں ہم آج بات کریں گے ملکی سیاست کے اسی جو گزشتہ 2 ہفتے کے فنومینا تھا اس کے حوالے سے، اور اس کے جو مختلف ڈائمنشنز ہیں اس پر ہم بات کریں گے. وطن عزیز کو اور پاکستانی قوم کے لیے کیا اس حوالے سے وے فارورڈ ہے، ہم آج پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب. تو چلیے بلا تعطل ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. خالد صاحب، ہم مرحلہ وار سلسلوں کو شروع کرتے ہیں گفتگو کو. اگرچہ جمہوریت اپنی جیسی بھی نحیف سی فارم میں بحال ہو چکی ہے، یہ بتائیے کہ جو ہم نے گزشتہ 2 ہفتے میں دیکھا ایک سیاسی کشمکش، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی گہما گہمی اور کشمکش رسہ کشی کا جو مرکز تھا وہ پارلیمان کے ایوان تھے، یا پھر پس پردہ کوئی قوتیں تھیں جو کہ اس کو دراصل اس کی ڈوریں وہاں تک جاری تھی اور پارلیمان میں ہمیں بس اس کا ایک عکس نظر آ رہا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستانی سیاست سے واقف افراد بھی جانتے ہیں کہ پارلیمان تو اصل میں کچھ انعکاس کر رہا ہوتا ہے اور اصل قوتیں تو پیچھے ہی کار فرما ہوتی ہیں. اور اس دفعہ یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ انہی قوتوں نے ایک نظام، اپنا پسندیدہ نظام 4-5 سال پہلے متعارف کروایا تھا، اور اس میں جبر بھی تھا، اس میں ایک طرح کی جمہوری حقوق کی جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے ان کی تلفی بھی تھی جی، اور اطلاف بھی تھا. اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ کچھ نئے ماڈلز پہ سوچا جا رہا تھا. چائنا ماڈل ہے یا کچھ اس کو اسلام کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا تھا. تو اصل اس کا فاشزم ہی تھا، اور یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ تھا، یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں تھا. امریکہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ کی خواہشات کچھ ایسی ہی تھیں. تو ظاہر ٹرمپ بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے بھی پیچھے کچھ فورسز ہوں گی. اور پھر یہ کہ یورپ میں بھی ہم نے کچھ اس طرح کے رجحانات دیکھے. ہمارے پڑوس میں جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہلاتی تھی کہنا چاہیے، تو وہاں پہ یہ ٹرینڈ بڑی کامیابی سے چلا بھی، اور مارکیٹ ہوا، سیل ہوا. اور پھر یہ کہ وہاں مودی صاحب کی حکومت بھی ہے، اس کو خود خان صاحب نے ہٹلر سے تشبیہ دی ہوئی ہے. تو اصل میں یہ پوری دنیا کے لیے ورلڈ وائڈ ایک ماڈل چل رہا تھا. اس کے اثرات میں پاکستان بھی آیا، یہاں بھی پسند کیا گیا. کچھ اور چیزیں بھی بیچ میں پیدا ہو گئیں جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی سی پیک کے منصوبے کی وجہ سے بھی اس حکومت سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی نالاں تھی، امریکہ بھی نالاں تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو دیکھیں تو جو بھی ان کی اپنی کچھ تھوڑی بہت میں تھی یا نہ تھی یا جو بھی تھا یا پالیسیاں تھیں، تو اس سے مقامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ رنجشیں تھیں، اور بہت سارے عوامل مل کے تو ایک نیا یہ نظام جو ہے نا لانچ کیا گیا تھا. یہ اس کی ناکامی ہے اصل میں، یعنی بڑی اس میں جو اگر چیز دیکھیں نا تو یہ اس نظام کی ناکامی ہوئی ہے، اور پھر پرانی طاقتوں کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے. اور اس کے لیے صرف ایک دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. اس نیوٹرل ہونے پر جو ہے نا جو حکومت چل رہی تھی ان کو کتنا رنج ہوا. اس نیوٹرل ہونے کو انہوں نے سائیڈ لینا سمجھا ہے. تو اصل مسئلہ کیا تھا کہ اگر وہ نیوٹرل نہ ہوتے تو اصل میں اس پوری حکومت کے لیے وہی لوگ القیوم کی حیثیت رکھتے تھے، گویا انہوں نے تھام کے رکھی ہوئی تھی. ذرا سا آپ نے اگر ہاتھ پیچھے کر لیا تو اس نے خود اپنے زور سے ہی ڈھہ جانا تھا، اور وہی ہوا. اپوزیشن طاقتور تھی، پہلے بھی تھی، اور اب اس کی ظاہر بھی ہو گئی. اور لیکن یہ کہ چونکہ وہ جو اب نیوٹرل ہوئے ہیں وہ نیوٹرل نہیں تھے، وہ سائیڈ لے رہے تھے، انہوں نے تھام کے رکھا ہوا تھا اس نظام کو، انٹرفیئرنس تھی، تو وہ طاقتیں تھیں. تو وہ جب پیچھے ہٹیں تو بس پھر نیچرل نتیجہ نکل آیا. صحیح. خالد صاحب، جو ملکی سیاست میں ہم نے گزشتہ دنوں میں ایک ابال دیکھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے
اور ایک نئی صبح کا طلوع ہے، یا پھر جو ہماری گزشتہ 74 سال کی تاریخ ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے اور ایک نئے ورژن کے ساتھ یہ ایپیسوڈ پیش خدمت ہے؟ دیکھیں، یہ تو سیاستدانوں کی بصیرت پر ہے کہ وہ اسے ایک نئے دور کی دیکھیں اپرچونٹی تو کریٹ ہو گئی ہے. یہ تو ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ تو ایک پرانا تسلسل چلا آ رہا ہے کہ ایک تو ہے ملک تو بنا عوام کی خواہش پہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی تھیں، صرف عوام کی خواہش نہیں تھی. کچھ کہتے ہیں کہ انگریز کی بھی خواہش تھی کہ پارٹیشن ہو اور انڈیا کو مینیج کرنے کے لیے، یعنی بر عظیم پاک و ہند کو مینیج کرنے کے لیے اگر پارٹیشن ہوگی تو ہم ایک کے ساتھ دوسرے کو مینیج کر سکیں گے، اور اسی لیے وہ کشمیر کی ہڈی چھوڑ کے گئے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. تو انگریز کی بھی خواہش تھی، جانا تو انہیں تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ انہیں نکلنا تھا، تو نکلنے سے پہلے وہ یہ انتظام کرنا چاہتے تھے. یہاں بھی جاگیرداروں نوابوں کی خواہش بھی تھی کہ انڈیا میں رہے تو ہماری جاگیریں چلی جائیں گی. تو کئی فیکٹر تھے پاکستان بننے کے پیچھے، لیکن عوام ظاہر ہے وہ جاگیرداروں کے لیے نہیں بنا رہی تھی. عوام انگریزوں کے لیے خواہش نہیں رکھتی تھی، یا جو بھی تحریک چل رہی تھی وہ ان کے لیے نہیں چل رہی تھی. وہ تو اس کے پیچھے تو لا الہ الا اللہ تھے. تو عوامی خواہش کا جو بھی اظہار ہے وہ تو آپ کے دستور کے ذریعے سے ہوگا نا. تو وہ تو پہلے بننے نہیں دیا گیا. کوئی تو طاقتیں تھیں نا جو نہیں بننے دے رہی تھی، تو یہ وہی طاقتیں تھیں. تو انہیں میں قابضین سے جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہوں، نہیں بلکہ موسوم کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے قابضین ہیں، قبضہ گروپ ہے یہ، اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اسی قبضہ گروپ کی فیسیلیٹیٹر ہے. وہ بھی اس نے بھی ان کو سلیکٹ کیا ہے اور یہی لے کے چل رہے تھے. اور عوامی خواہش اس کے برعکس ہے. بہرحال اس میں بھٹو صاحب کے بھی کنٹریبیوشن ہے، 73 کا آئین بھی بن گیا، تمام سیاستدانوں کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر چور دروازے انہی لوگوں نے رکھوائے اور اسے مینوپولیٹ کر کے آج تک یہی نظام جسے ہم اسٹیبلشڈ ادارے کہتے ہیں وہ صرف یعنی یہ سارے مل کے ہی ہوتے ہیں نا، یہ صرف اکیلی فوج کا معاملہ نہیں ہے. تو وہ جاگیردار بھی ہیں، نواب ہیں، پھر وہ آتے ہیں پولیٹیشنز بھی بنتے ہیں وہی، اور اس کے ساتھ عدلیہ میں بھی جاتے ہیں. تو یہ سارا مل کے اسٹیبلشڈ ادارے ہیں اور یہی اس ملک کو لے کے چلتے رہے اور سیاستدانوں کو انگلیوں پہ نچاتے رہے اور سیاستدان ان سے ڈیل کر کے آتے رہے. جب بھی آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں، یا تو ان کی نرسری میں تیار ہو کے آئے ہیں یا ڈیل کر کے آئے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی اپنے بل پر پیدا ہونے والا سیاستدان ہمیں نظر نہیں آتا ہے. سب انہی گملوں میں، انہی نرسریوں میں پروان چڑھنے والے سیاستدان رہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ قدرت نے آ کے ایک جگہ پہ پہنچا دیا. انہوں نے تجربے بھی کر لیے ہیں، ماریں بھی کھا لی ہیں، چوٹیں بھی کھائی ہیں، سب نے کھائی ہیں، بار بار بھی کھائی ہیں. خان صاحب رہ گئے تھے تو انہوں نے بھی کھا لی ہے. تو اگر یہ ملک لیکن خان صاحب نے کچھ دیر سے نہیں کھائی چوٹ. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے 40-50 سال کی عمر کے درمیان باقی سیاستدانوں نے کھا کے سیکھ لیا اور اپنی ایک اس کے بعد سوچ ان کی پیدا پختہ ہو گئی. انہوں نے 70 سال کی عمر میں سیکھا. لیکن چلیں وہ ان کے ساتھ اگر یہ بھی کسی میثاق میں جڑ جاتے ہیں اور وہ بھی انہیں جوڑ لیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ بہت ایکسٹریم کی لائن لے چکے ہیں، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو ملک کے لیے بہتر ہے. نہیں تو بہرحال اگر یہ پروسیس باقی سیاستدان وزڈم کے ساتھ اور اپنی بصیرت کے ساتھ چلاتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملک بہتری کی طرف جائے گا، نظام میں بھی ارتقا ہوگا اور پھر اس طرح کے کھیل ختم ہو جائیں گے ہمارے ملک میں کہ جو کچھ کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایمبیشنز ہوتی ہیں، ایمبیشس بندہ، تو اس کو ایکسپلائٹ پھر کرنا یعنی ہر ٹھگ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. تو وہ اسے استعمال کر لیتے ہیں اور پھر 4 سال کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو یہ سب کے سیکھنے کی بات ہے کہ یوں ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم نے 2014 میں خان صاحب کو بھی کہہ دیا تھا نا کہ جناب یہ ان کی اپنا پروجیکٹ ہے اور اس میں یہ آپ کو استعمال کریں گے اور استعمال کر کے پھر تھوک دیں گے. صحیح. جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا وہ ناپائیدار ہوگا. نازک بھی نہ کہیں، جو شاخ فراڈ پہ آشیانہ ہوگا وہ ناپائیدار. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. حدیث میں ہے نا صدق جو ہے وہ آپ کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آپ کو ہلاک کرتا ہے. تو جب آپ ایک انہولی الائنس کوئی بھی کر کے تو آئیں گے، ایگریمنٹ کر کے آئیں گے، تو عوام کے ساتھ جن لوگوں کے دلوں میں دھوکہ ہوگا ان کے ساتھ اگر ان سے لائن لے کے آپ آئیں گے تو پھر کیسے آپ خدمت کر سکیں گے. صحیح. خالد صاحب 74 سال سے ہم پاکستان کی اگر تاریخ پر ایک تائرانہ نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مفاد یافتہ طبقات ہیں یہاں پر، کبھی وہ براہ راست خود آ کر مسلط ہو جاتے ہیں پاکستانی قوم پر اور عوامی امنگوں کو کچل دیتے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پراکسیز کو سامنے لے آتے ہیں اور خود پس پردہ رہ کر کام کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک طرف ان مفاد یافتہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کو اسٹیک ہولڈرز کہا جاتا ہے، ایک طرف ان کے مفاد ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے عوام ہیں، مفاد عامہ ہے پاکستان کے عوام کا.
کیا یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیشہ پراکسیز آتی ہیں، خود کوئی نہیں آتا ہے. جن کو ہم سمجھتے ہیں خود آتے ہیں وہ بھی پراکسی ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اصل جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کبھی سامنے نہیں آتے. جو اس وقت دنیا میں نظام چل رہا ہے، میں ہمیشہ کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں، جو خاص طور پہ پچھلے 300 سال 400 سال سے 300 سال 250 سال سے جو نظام چل رہا ہے، اس میں اصل جو طاقتیں ہیں، شاطر جو اصلی ہے وہ سامنے نہیں آتا. ڈکٹیٹرشپ کی صورت ہو یا یہ کہ جمہوریت کی صورت ہو، ہر دو صورتوں میں اصل شاطر پردے کے پیچھے رہتا ہے اور اپنی کٹ پتلیاں آگے لے کے آتے ہیں. جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ خود آئے ہیں، وہ خود نہیں ہوتے، وہ بھی ان کے پپٹ ہوتے ہیں. ان کی بھی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، پیچھے ڈوریں ہلانے والے اور ہوتے ہیں. دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے. گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئسولیشن میں فیصلے نہیں کر سکتے. دنیا کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو فیصلے کرنے، ایڈجسٹ کرنا ہے اپنی پلاننگ کو اور اپنے پورے منصوبے کو. تو یہ مت سمجھیں کہ دنیا سے ہٹ کر آپ فیصلے کر سکتے ہیں، تو نہیں کر سکتے. تو جو بھی آتا ہے تو ایڈجسٹ کر کے آتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ جسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، یا جسے ہم ڈیپ اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیپ اسٹیٹ کو بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. میرے خیال میں ڈیپ اسٹیٹ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے. وہ یہی کانسیپٹ ہے، وہ جو پردے کے پیچھے سے ڈوریں ہلانے والے لوگ ہیں، جو کبھی سامنے نہیں آتے، جن کو آپ نے کبھی ڈسکور نہیں کیا ہے. تو وہ جو پردے کے پیچھے عناصر ہوتے ہیں، تو وہ پوری دنیا کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہو کے ڈوریں ہلاتے ہیں. آپ کو جب ضرورت ہوگی یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کی تو ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی. جب وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو عوام کو سانس لینے کے لیے، ظاہر ہے ان کو بھی تو کچھ سیاسی زندگی کے لیے 5 سال 7 سال 10 سال کے لیے انہیں کہیں جی آپ کی حکومت بھی آ گئی ہے. تو ڈوریاں تو کہیں اور سے رہی ہوتی ہیں، اور وہ تو انٹرنیشنلی جو پردے کے پیچھے بیٹھی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. یہاں ان کے ایکٹرز ہوتے ہیں، اور 2 قسم کے ایکٹر. ایک تو مستقل ہیں، جیسے وہ آپ مستقل سٹیک ہولڈرز ہیں. مستقل سٹیک ہولڈرز ہیں، بالکل صحیح بات ہے. تو ایک تو وہ ہیں. اچھا، اس میں مذہبی اشرافیہ بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ صرف وہ جاگیردار اور نواب اور وہ لوگ ہی ہیں اور سرمایہ داری لوگ ہیں. اس میں مذہبی اشرافیہ بھی، ہماری لوکل بھی شامل ہے. تو وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. اور لیکن یہ کہ ان کو لائن تو وہیں سے ملے گی جو انٹرنیشنل لائن ہوگی، اور اسی کے مطابق یہاں پہ نظام میں تبدیلی آ جاتی ہے. صحیح. آج کل جب سے خان صاحب اقتدار سے باہر ہوئے ہیں تو ان کی سیاسی سفر پر کافی گفتگو ہو رہی ہے، اور لوگ یعنی ان کے سفر کو ٹریس بیک کر رہے ہیں. خان صاحب کا اگر ہم پچھلے 12 سال کا سیاسی سفر دیکھیں تو اس میں ان پر جا بجا یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بننے کا الزام لگتا ہے. اور اسی طرح 2018 کے انتخابات جس کے نتیجے میں ان کی حکومت قائم ہوئی، اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. تو یہ بتائیے خالد صاحب کہ جو لوگ پس پردہ قوتوں سے یا سٹیک ہولڈر جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ان سے ساز باز کر کے آتے ہیں، کیا کبھی وہ ملک کو اور قوم کو صحیح راہ پر گامزن کر سکتے ہیں آزادانہ فیصلوں کی روشنی میں؟ ویسے تو یہ بڑا تفصیل طلب جواب، یعنی اس کا بڑا ایک تفصیل سے جواب دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس کو ذرا مختصری ہم رکھیں گے. ایک موٹی سی بات ہے جی، کہ اصل میں تو یہ جو ساز باز ہوتی ہے، یہ ہوتی کس کے خلاف ہے؟ یہ عوامی خواہش کے خلاف ساز باز ہوتی ہے. صحیح. وہ جنہیں آپ نے سٹیک ہولڈر کہا، انہیں ایک پپٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں کون کس کی جو ہے نا وہ ہے، کس کے اندر کیڑا ہے یا کون اتنا ایمبیشیس ہے، تو وہ اسے پک کر لیتے ہیں. پک کر کے تو وہ اسے پھر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، شیرہ لگاتے ہیں. فیسیلیٹیٹ مطلب سلیکٹڈ کہہ لیں، لاڈلا کہہ لیں، جو ان دنوں میں مختلف قسم کی ٹرمز ایجاد ہوئے، الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نیا ایک ادب تخلیق پایا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی یہ ہمیشہ ایک سلیکٹڈ ہو رہا ہے نا. نواز شریف بھی سلیکٹڈ تھے یا نہیں تھے مجھے بتائیں نا، یا بھٹو صاحب بھی تو سلیکٹڈ تھے نا. تو انہوں نے بھی تو اپنی سیاست کا آغاز ایوب خان سے ہی کیا نا. تو پھر اس کے بعد بھی خیر، تو یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہر سلیکٹڈ کو کہ وہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا، اور وہ استعمال ہوئے. پوٹینشیل ان کا تھا ایک لیڈر کا، تو نہ بھی کہیں آپ، تو کم از کم یہ کہ ایک عوام کو تحریک دینے والے فرد کا ایک محرک کے طور پر تو وہ کام آ سکتے تھے، اور کام لیا گیا ان سے. باقی آگے نہیں چلا تو علیحدہ بات ہے. اور خان صاحب کوئی اور اپنے لیے فیصلہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن وہ شاید اپنے ماضی سے کبھی نکل نہیں سکے. صحیح. عال صاحب، نواز شریف صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہوں یا مولانا ہوں، ان پر ایک تنقید ہوتی ہے جو کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے اور اب جب حکومت میں، کہ یہ بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے ان کے اعلی کار بنے تھے.
اب یہ اس کے بالکل ایک برعکس بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے آئے ہیں گزشتہ بالخصوص 5 سال میں. تو یہ بتائیے کہ عوام میں یہ کب اپنا بیانیہ مؤثر طور پر یعنی اس کو پھیلا سکتے ہیں، اور عوام میں ان کا بیانیہ کب جڑ پکڑے گا؟ اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، اپنے ماضی سے یوں کہہ لیں کہ اپنے ماضی سے آپ کے سوال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز آپ نے انڈرسٹوڈ کر لی ہے نا کہ بھائی یہ اب پہلے والے لوگ نہیں ہیں، پہلے یہ سلیکٹڈ تھے اب سلیکٹڈ نہیں ہیں. صحیح، ہاں ہو سکتا ہے. نہیں، آپ کے کہنے میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہی مطلب نکلتا ہے. تو اس لیے نہیں تو اگر یہ سلیکٹڈ ہیں تو پھر تو عوام کے ساتھ انہیں رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، جیسے پہلے نہیں تھی. ٹھیک، عوام کی طاقت حاصل کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اگر اپنا دامن اپنے سلیکٹر سے چھڑانا چاہتے ہیں اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ سلیکٹر جو ہے نا یوز کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے تو واپس بلا لیتا ہے، جب دی چاہتا ہے تو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو ہمیں عوام کی طاقت کی طرف جانا چاہیے. تو یعنی اس کے پیچھے، آپ کے سوال کے پیچھے میں جو سمجھ پایا ہوں تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی یہ اب اس جگہ پہ آ کے کھڑے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، یہ یہاں پہ پہنچ گئے کہ مطلب 2 دفعہ نواز شریف اور یعنی نون لیگ اور پیپل پارٹی کو تجربہ ہو چکا ہے. فضل الرحمان صاحب ویسے بھی بہت گھاک آدمی ہیں، تو یعنی بہت ساری چیزیں قدرت بھی کر رہی ہوتی ہے نا، سارا کچھ ہم ہی نہیں کر رہے ہوتے، یا جو ایکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہوتے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور تربیت اور اصلاح اور ایک عمل سے گزارنا یہ قدرت کا بھی کام ہے. تو یہ لوگ اگر سیکھ کے اب اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یار عوام کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کسی ان ہولی الائنس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اس مقدس غیر مقدس ٹرائکا سے باہر نکل کے عوام کو طاقت دینی چاہیے، تو اس کا طریقہ اصل میں دیکھیں یہ ہے کہ پہلے مطلب بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے اپنے اس تبدیلی کا اظہار کیا جائے کہ بھئی میرے اندر اب یہ تبدیلی آ گئی ہے. وہ آپ کے ایکشن سے بھی نظر آنی چاہیے، صرف زبان سے نہیں نظر آنی چاہیے، آپ کے عمل سے بھی نظر آنی چاہیے. اور ابھی سیاسی جماعتوں کو طاقت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارا سیاسی ادارہ مستحکم نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، ہماری سیاسی جماعتیں مستحکم نہیں ہیں، اور ان کا استحکام اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان پر خاندانوں کا قبضہ ہے. یعنی بہت عجیب بات ہے، بڑی کنٹرڈکشن ہے، یہ بڑی متضاد بات ہے کہ آپ ملک میں تو جمہوریت، ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں، لیکن آپ جہاں پہ آپ کا اختیار ہے، جہاں پر کسی اور نے آپ کو عزت دلانے کے لیے نہیں کہنا، آپ خود عزت دلا سکتے ہیں، وہاں پر آپ اپنا جبر مسلط کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ کا فیصلہ ہے کہ جی فلانا بندہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنے گا، اور فلانا بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا، باپ وزیر اعظم بنے گا، بیٹا وزیر اعلیٰ بنے گا. یہ عوام سے آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ اور عوام سے پوچھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے پوچھیں نا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی طریقہ کار وضع کریں. چند لوگ بیٹھ کے اگر فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ملکی سطح پر کچھ سٹیک ہولڈر بیٹھے اور انہوں نے کہا جی اب ہم نے یہ سیٹ اپ لے کے آنا ہے، اور اس میں کے لیے فلانا بندہ موضوع ہے. تو یہی آپ پارٹی کے اندر اگر کریں گے تو آپ اپنی پارٹی کے دشمن ہیں، آپ اپنی پارٹی کو طاقت نہیں دے سکتے. کیوں کہ جب مشکل آئے گی، پریشر آئے گا پارٹی کے اوپر، تو یہ چند لوگ ہی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جن کو آپ نے پارٹی کی آنرشپ دی ہوئی ہے. آپ یہ آنرشپ دیں عوام کو. یعنی اس کا مطلب ہے جیسے امریکہ میں صدر کا انتخاب ہوتا ہے تو پہلے پارٹی طے کرتی ہے کہ صدر کون ہوگا، اور وہ لوگوں سے پوچھ کے طے کرتی ہے. مجھے پتہ چلا ہے، مجھے پوری تفصیلات نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی سعد رفیق صاحب نے اپنے حلقے میں اس طرح کا تجربہ کیا ہے. مطلب اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، صحیح، وہ انہیں اپنی پارٹی کے سامنے رکھنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے. اگر ایسی چیزیں شروع ہو گئی نا کہ یہ لوگوں سے پوچھ کے ٹکٹ دیں، نظام بنا لیں کہ کیسے پوچھا جائے گا اپنی پارٹی ورکر سے، وہ ورکر جو کام بھی کرتے ہیں، وہ ورکر جو پیسے بھی دیتے ہیں، وہ ورکر جو ٹائم بھی دیتے ہیں، وہ ورکر جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، اور بالآخر کھڑے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. ان کا طے مطلب یہ ایک بنا لیا جائے نا، سٹینڈرڈ بنا لیا جائے کہ یہ کرنے والا ورکر ووٹ دے سکے گا. ٹھیک ہے، وہ ووٹ دے اور اس کی ووٹ کی بنیاد پر طے ہو کہ اس علاقے میں ٹکٹ فلانے آدمی کو ملے گا. ٹھیک ہے، اس کی ووٹ کی بنیاد پہ طے ہو کہ اس علاقے کا ہمارا صدر فلانا ہے، نائب صدر فلانا ہے، ٹھیک ہے، سیکرٹری فلانا ہے. یہ نومینیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی الیکشن ہونا چاہیے. تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے پارٹی کے اندر آنرشپ اپنے ورکر کو دی ہے. صحیح. جب آپ ورکر کو اس طرح اسٹرینتھن کریں گے تو آپ کی پارٹی اسٹرینتھن ہوگی. دیکھیں، جماعت اسلامی اسٹریٹ پاور رکھتی تھی، میں نہیں کہتا رکھتی ہے، میں کہتا ہوں رکھتی تھی، تو اس کا اصل میں یہ سارا رینک اینڈ فائل تھے نا، تب رکھتی تھی. یہ پورا سسٹم تھا تو تب رکھتی تھی. تو مولانا فضل الرحمان پہ قیاس نہ کریں، ان کے پاس مطلب مذہب کی موٹیویشن ہے، کسی اور کے پاس مذہب کی موٹیویشن نہیں ہے، آنرشپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یعنی اس پہ قیاس کرنا، فضل الرحمان صاحب کی جماعت پہ قیاس کرنا، یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ وہاں مذہب بنیاد ہے اور وہ ایک یعنی کولیکٹیو آنرشپ ہے اس کی.
ٹھیک ہو گیا. اور وہاں بہرحال شخصیت کی بھی اہمیت ہوتی ہے, ہمارے مذہبی جو بھی اس کے اندر عقیدت ہوتی ہے, تو اس کی بنیاد پہ تو وہاں چل جائے گا, لیکن یہاں پہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, ووٹ مل جائے گا آپ کو, قربانی لینے کے لیے لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. تو سیاسی جماعت تب مضبوط ہوتی ہے کہ جب وہ اس رخ پر آئے گی. تو اپنی جماعتوں کے اندر بھی لے کے آئیں, یہ پیپلز پارٹی بھی کرے, یہ مسلم لیگ نون بھی کرے, یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی جو بھی خان صاحب بھی کریں. انہوں نے لایا تھا لیکن بعد میں ڈنڈی ماری ہے. شروع میں یہ سارا آئیڈیا ان کے پاس تھا, وہ اسی وجہ سے وجی الدین میرا خیال ہے وہ جو ان کا آپس میں پھڈا پڑا تھا, جسٹس وجی الدین صاحب کا, وہ یہی تھا. یہ کر لیتے خان صاحب کو, آج پارٹی ملتی, جو پوری ٹیم ہوتی, مطلب ان کے گرد شیخ رشید اور چودھری فواد جیسے لوگ نہ ہوتے, ان کی پارٹی ہوتی. حامد خان صاحب کا بھی مسئلہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ نہیں کر سکے. یہ ان کی کمزوری تھی. وہ کمزوری آج انہیں اس کا احساس ہوگا کہ وہ کتنی بڑی اس کا نقصان ہو رہا ہے. یہی معاملہ جو ہے نا, ان کو بھی سیکھنا چاہیے. یہ ہمارا نظام آگے بڑھ جائے گا اگر یہ کام کریں گے تو. صحیح, یعنی ہماری جمہوریت جو ہے وہ مزید میچورٹی کی طرف جائے گی. اور یہ کہ مطلب ٹھیک ہے, فرکشن کی طرف نہ جائیں, کلیش کی طرف نہ جائیں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ, لیکن یہ کہ ان کو میٹھے طریقے سے بیٹھ کے بتایا جائے کہ ہم تو پبلک ول کے مطابق چلیں گے. جی ٹھیک ہے, ہم نے طے کر لیا ہے, ہم اپنی نہیں چلا رہے, اپنی پارٹی میں اپنی نہیں چلا رہے, لوگوں سے پوچھ کے چل رہے ہیں. تو یہاں ملکی سطح پر آپ کی بھی نہیں چلا سکتے, کیا مجبوری ہے ہماری. ان اللہ حرم ھذا, وہ جنتیوں سے دوزخی مانگیں گے نا, ہمیں بھی کچھ پانی دے دو یا کچھ کھانے پینے کو دے دو. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں دیتے, وہ کہیں گے بھائی اللہ نے حرام کر دیا. تو اسی طرح کی بات ہے کہ یہاں بھی آپ اس طرح کا کام چلائیں, اور وہ آپ کی آرگومنٹ بھی مضبوط ہو جائے گا. جب نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں اپنی مرضی چلا رہے ہو, تو پھر وہ کہتے ہیں یہاں طاقت ہمارے پاس ہے تو ہماری مرضی چلاؤ. یہ تو کانٹراڈکٹری بات ہے کہ ملک میں آپ کو جمہوریت چاہیے, پارٹی میں بادشاہ. یہیں سے میں نے شروع کیا تھا. بالکل صحیح. خالد صاحب, شبان المسلمین جس کا آپ حصہ ہیں, شبان المسلمین اسلامی انقلاب کی ایک دائی جماعت ہے. ایک طرف یہ جماعتیں ہیں جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام, جو کہ ہماری ایک طرح سے پاکستانی سیاست کے اعتبار سے ایک روایتی جماعتیں ہیں, جبکہ پی ٹی آئی نسبتاً ایک نیا چہرہ تھی. جب پی ٹی آئی پر تنقید کی جاتی ہے ہمارے فورم سے, تو بعض ساتھیوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ ایک نیا چہرہ ہے اور نظام بدلنے کی ایک امنگ کے ساتھ یا ایک نعرے کے ساتھ آئی ہے, اس پر آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اصل میں دیکھیں, اس چیز کو یوں دیکھ لیں کہ جہاں تک باقی جماعتوں کا تعلق ہے وہ آزمائی ہوئی جماعتیں ہیں, اور آلموسٹ یعنی اس طرح کے لوگوں کے لیے جو نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں, جو چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, ان کے اعتبار سے ریجیکٹڈ پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جبکہ پی ٹی آئی تو تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئی تھی, تو یہ تو وہ ایریا آف انفلوئنس ہے جہاں پہ وہ آ کے اسٹرائک کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا, جو ہمارا ایریا ہے اس ایریا کو آ کے وہ اسٹرائک کر رہی تھی. صحیح. تو یعنی کہ ان کا اور ہمارا نعرہ جو ہے وہ سانجھا تھا. ٹھیک ہو گیا, پہلی بات یہ ہو گئی. اب اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی وہ ایک پوٹینشیل بھی ہے, پاور بھی ہے, اخلاص بھی ہے, کمٹمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اصولی بات یہ تھی کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. بالکل صحیح. لیکن اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں, وہ غلط رخ سے آ رہے ہیں اور وہ استعمال ہونے جا رہے ہیں اور انہیں استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا, تو ان کی خیر خواہی کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہمارا ایریا آف انفلوئنس ہے اس تک بھی یہ ان لوگوں کی خیر خواہی کا تقاضا بھی یہ تھا کہ تم ضائع ہو جاؤ گے اس کام میں لگ کے, جب نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا تو مایوسی تمہارے اوپر چھا جائے گی. تو یہ گویا ایک پوٹینشیل ہے قوم کا, اجتماعیت کا, جو ضائع ہوگا. ان کی خیر خواہی کا تقاضا بھی یہ تھا کہ انہیں بتایا جائے. اور ویسے بھی جو یعنی ایون آپ کے اپنے قریب ترین جو لوگ ہوں گے, ان کی کلیئرٹی کے لیے بھی ضروری تھا کہ یہ کانسیپٹ ان کے کلیئر کیے جائیں کہ تبدیلی اس طرح نہیں آتی, اس طرح آتی ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اس عرصے میں ہدف تنقید پی ٹی آئی رہی ہے, لیکن اس کے اسباب بھی ہیں اور وہ جینین ہیں, نیچرل ہیں. صحیح. خالد صاحب, سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے بعد نئی حکومت کی تشکیل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بدی کی قوتیں ہیں ان کو اس سارے سیاسی عمل کے دوران, جو بھی گزشتہ بالخصوص 15 دن اور جو بھی ایک سیاسی خلفشار پاکستان میں چل رہی تھی, اس میں شکست ہوئی ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مثبت رخ کی طرف رواں دواں ہے, یا آپ کے اس حوالے سے خدشات لاحق ہیں؟ یار بظاہر تو بہت اچھی, مطلب بہت ہیپی صورتحال ہے جو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, میں بظاہر جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. اچھا, وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ویسے ایک بہت سے اعتبارات سے اسپیشل رہا ہے ہمیشہ. یہ بن بھی اسی طرح گیا تھا, انپریڈکٹیبل. بالکل, یہ اس کا بننا بھی بس اسی طرح ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ تو تجزیہ کریں تو یہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. آپ بالکل ریئلسٹک ہو کے سوچیں تو کوئی چیز نہیں تبدیل ہوئی ہے, جو کتوں ہیں.
لیکن یہ کہ وہ اگر آپ کوئی امید باندھ کے تھوڑا یعنی وہ ہوتا ہے نا سانا سپنا دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تبدیلی آپ کو نظر آئے گی کہ بھئی یہ دیکھیں نا عوامی طاقت سے ہو گیا اور بالآخر عوامی وہ پارٹیاں جیت گئیں اور اس طرح ہو گیا اور بیک فٹ پہ جانا پڑا اور پروجیکٹ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایک مطلب امید سی بنتی ہے. اور کیا معلوم کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے پاکستان کو چلاتا رہا تو یہ بھی بہتری ہو جائے. لیکن یہ کوئی تبدیلی اسٹرانگ فوٹنگ پہ ابھی کھڑی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی, جیسے کہ ہم نے کہا کہ کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اپنے سوچ میں بھی, اپنی اپروچ میں بھی, بیہیویئر میں بھی, تو ان چیزوں کو بدلنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جو دنیا کے حالات ہیں تو اس میں ہمارے جیسے ملک کو یعنی اتنی انڈیپینڈنس نہیں دی جا سکتی کہ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو جائیں. اس لیے یہ تبدیلی کے ساتھ کافی خدشات بھی جڑے ہوئے ہیں. ویسٹ کا ایک ایجنڈا ہے پرانا, اور جس ایجنڈے کے تحت ہم نے عمران خان کو بھی یہ سمجھا تھا کہ وہ یہ وہاں پہ فٹ ان ہونے جا رہے ہیں, اور ہوئے ہیں وہ, اور جہاں پہ ہوا وہ ان کی کسی وجہ سے نہیں بنا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا جو بھی ہو گیا. تو اس میں پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کی اصل سوچ ہے, جو عوام کی سوچ تھی یا ہے, جو نظریہ پاکستان ہے, وہ سوٹ نہیں کرتا نہ جاگیرداروں کو, نہ نوابوں کو, یا جو اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ہیں ان میں سے کسی کو, مذہبی اشرفیہ کو بھی نہیں سوٹ کرتا. ٹھیک ہے, تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں سوٹ کرتا. لہٰذا وہ جو یہاں پہ اسی طرح کا نظام ہمیشہ پسند کرتے ہیں, اور بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی نظریہ بھی ختم ہو, وہ یہ جو بھی کچھ نصاب سے بھی اس طرح کی چیزیں نکلیں, اور آئین کے اندر بھی جو تبدیلیاں آ گئی ہیں, اسلامائزیشن کا جو عمل 70 سالوں میں ہوا ہے اس کو بھی ریورس کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ساری سوچوں میں چیزیں موجود تھیں. اسی طرح آپ کی فوج کا بھی ڈاؤن سائزنگ, وہ شاید آخر میں جا کے ہوگا. 8ویں پروگرام کا مسئلہ ہے, ابھی تو خان صاحب نے کہہ دیا نا 8ویں پروگرام خطرے میں ہے. کیوں کہا انہوں نے؟ ان کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی نا جس کی بنیاد پہ وہ بات کہی. ہم تو آپ کا رخ دیکھ کے, آپ کی ادائیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اب آپ تیر کدھر چلائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو مغرب کے ان اداؤں کی بنیاد پہ یہ سوچا تھا کہ بھئی یہ اگلے اہداف یہ ہوں گے. تو اگر خان صاحب یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم نے گمان کی تھی, تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اگلے کچھ عرصے میں چیزیں کلیئر ہوں گی. یہاں بہتری کے سائنس بھی ہیں, لیکن جو کل واقعہ ہوا ہے پرسوں, جو اپنا انہوں نے کوئی اٹیک کیا ہے افغانستان میں, بالکل صحیح, تو یہ بالکل الٹ سائن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی فیسیلیٹیشن سے آئے ہیں, یا کسی کی گرین سگنل سے آئے ہیں, یا کسی کے نیوٹرل, یعنی نیوٹرل صرف لوکلز ہی نہیں ہوئے, نیوٹرل کوئی اور بھی ہوا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ ایجنڈا جڑا ہوا ہے. پھر ان کا تو ایک ایجنڈا تھا جو اب خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے نہیں مانا. میں صرف اڈو کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ وہ اس پورے ایجنڈے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, اہل نہیں تھے, دونوں امکانات ہیں, جو بھی ہے. صحیح, تو وہ فیلیور ہو گیا نا. بالکل ٹھیک ہے, اس پروجیکٹ کا فیلیور ہو گیا. صحیح ہے. تو اب اسی پروجیکٹ پہ آپ ڈیل کر کے آئیں گے جو خان صاحب جس کے لیے لائے گئے تھے اور وہ نہیں ڈیلیور کر سکے. صحیح, اب وہی کرنے کے لیے آپ آئیں, اور آپ اسے اچھے طریقے سے کریں گے, خوشحالی لے کے آئیں گے, میٹرو بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور بدلے میں اپنی اثاثے بیچیں گے. تو اس کا امکان ہے, اس کا خدشہ ہے, اور اگر یہ ہوتا ہے تو ملک نہیں رہے گا. چلیں اللہ نہ کرے. بالکل نہیں. دیکھیں ابھی دیکھیں 24 اپریل کو دیکھیں مودی کیا اعلان کرتے ہیں. جی بالکل, سری نگر آ رہا ہے, اعلان کیا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں کیا کرتا ہے. یہ اب بہت بڑے خدشات میں یہ چیز بھی شامل ہے. اگر آپ واقعی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو سارے چاہیے ہوں گے. چائنا کا چاہیے ہوگا وہ, کیونکہ ہم اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ اب اپنے پاؤں پہ فوری طور پہ نہیں اٹھنے, گلوکوز وغیرہ چاہیے ہوگا. لیکن اگر ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں, یہ بات امریکہ نہیں برداشت کرے گا, اس کے بارے میں نہیں ہے. تو نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس وقت اس خطے میں اس کا جو نا قریب ترین یا جو بھی اس کے دل کی ارمان پورے کرنے والا ملک ہو سکتا ہے تو وہ انڈیا ہے. بالکل صحیح. اور انڈیا کے اپنے ایمبیشنز بھی ہیں پاکستان. اور پھر یہ مودی جو ہے وہ بھی اب گراؤنڈ لوز کر رہا ہے نا. وہ پتہ نہیں کون سی پارٹی بنی ہے وہاں پہ بھی, کوئی عام آدمی پارٹی بنی ہے. تو اس نے جو ہے نا بی جے پی کے غبارے سے ہوا نکالنی شروع کر دی. ایک مثبت تبدیلی ہے جو انڈیا میں آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ ڈیسپریٹ کرے گی مودی کو, اور اس کی ڈیسپریشن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگی نا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ادھر ہم اگر کمزور ہوتے جا رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دینی ہے, اندرونی خلفشار بھی پیدا ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ادھر, تو امریکہ پھر انڈیا کو وہ بھی گرین سگنل دے گا, ادھر بھی دے گا.
تو پھر خطہ تباہی کی طرف جائے گا. صحیح. تو مطلب جیسے خان صاحب بے قرار ہو گئے ہیں نکلنے کے بعد, تو اسی طرح اگر آپ امریکہ کو یہاں سے بالکل ہی جھنڈی کرا دیتے ہیں تو وہ بھی بے قرار ہو جائے گا نا. اور یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماننا شروع کر دیتے ہیں تو بھی بہرحال اب اصل میں امریکہ کے اعتبار سے دیکھیں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو جس ضرورت کے تحت انہیں پاکستان درکار تھا شاید وہ ضرورت اب باقی نہیں بچی ہے. ان کے لیے پاکستان ایک یعنی غیر متعلق ہو گئے ہیں. کم از کم اتنی بات ہے, چلے ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے, کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, تو بس اب وہ اہمیت نہیں رہی ہے جو پہلے تھی. ایک وقت میں پاکستان کی اتنی اہمیت تھی کہ اندرا گاندھی کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے مزید فوجیں آگے بڑھائیں تو ہم حملہ کر دیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ حملہ کر دیں گے. تو کبھی تھی اتنی اہمیت, اب اہمیت نہیں رہی کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے براہ راست تعلق قائم ہو گیا. پہلے انڈیا ہی کے خلاف ہماری ضرورت تھی نا. بالکل صحیح. اور جو سوشلسٹ خطرہ ہے اس کے خلاف ایک بفر زون بنانے کے لیے, چلیں وہ بھی ایک چیز تھی, لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ بھی تھی. بالکل صحیح. تو اب وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے امریکہ کی. بالکل ٹھیک. چلیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین اکرام, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور خطے میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ ان موضوعات پر بھی ہم آپ کے سامنے بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.